اس موقع پہ میں ادب کے ساتھ مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں حضرائے کرام آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو استفادے کا موقع عطا فرمائیں۔ مولانا عبدالعلی فاروقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بھائی حبیب نعمانی صاحب سے کی یادوں سے وابستہ یہ محفل ہے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہاں موجود لوگوں میں شاید 2-4-10 ایسے لوگ ہوں کہ جو صرف تماشائی بن کے آئے ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سب کا ان سے دلی اور جذباتی رشتہ، اور میں اپنی جگہ پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان آنے والوں میں وہ لوگ بھی یقیناً شامل ہوں گے جن کو باقاعدہ دعوت نامہ نہیں دیا گیا، وہ خود سے آئے ہیں۔ تو یہ تو حفیظ صاحب کی شخصیت کی کشش کی بات ہے، اور میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ظاہر ہے سب کے ملتے جلتے جذبات ہیں، اپنے اپنے اظہار کا انداز ہے، محبت اور تعلق سب سے۔ حفیظ بھائی کی 2 باتیں حفیظ بھائی کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے اور میرے خانوادے سے وابستہ ہے۔ ہمارے بھائی مولانا سجاد صاحب موجود ہیں۔ جب حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد قیصر باغ بارادری میں ڈاکٹر اشتیاق قریشی صاحب مرحوم نے ایک ان کے تعزیت کے لیے بڑا جلسہ کیا، اور اس کی صدارت حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی تھی، اور میں مدعو تھا، بلایا گیا تھا۔ تو میں یہ سوچ کے گیا، ایسی بڑی بڑی شخصیتیں اس میں تھیں، جیسے بڑے بڑے نام تھے۔ میں گیا خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا جو سامعین میں۔ حفیظ بھائی آئے میرے پاس، وہ کہنے لگے کہ آپ کو بھی بولنا ہے۔ میں کہا حفیظ بھائی کیسا، اتنی بھی محبت کیا، اتنی بھی محبت کیا؟ تو نہیں بس وہ اس کا موقع نہیں ہے، وہ بعد میں آپ کو بتاتا رہوں گا، مگر آپ کو بولنا ہے۔ خاموشی کے سوا کیا، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد اعلان ہو گیا 1-8 لوگوں کے بعد۔ اب میں عجیب کشمکش میں کیا کروں، اتنے بڑے لوگ حضرت مولانا علی میاں صاحب، اس انداز کے لوگ، حضرت مولانا منظور صاحب کے ساتھ کے لوگ اور سب لوگ۔ تو میں نے ایک بات کہی صرف، بابا تمہیں کچھ کہہ نہ پاؤں گا، مولانا کی شخصیت کو سمجھنے والے، بیان کرنے والے بہت موجود ہیں، اور سب سے بڑی شخصیت مولانا سے قریب تک میری جانکاری میں صدر محترم حضرت مولانا علی میاں صاحب خود موجود ہیں۔ میرے خیال میں ان سے زیادہ ان کو سمجھنے والا، ان کا ساتھ ہر طرح سے اور کوئی میں نہیں جانتا۔ لیکن حضرت مولانا کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ حضرت مولانا کو گواہ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگ اگر ہم سے غلطی ہو تو حضرت اصلاح فرما، اور وہ بات بھی حفیظ بھائی کی بتائی ہوئی تھی، میں نے اپنے خاندان اپنے گھر میں بھی سنی تھی، مگر پوری تفصیل سے حفیظ بھائی نے بتائی تھی۔ آپ لوگوں کے سامنے بھی وہ بات نقل کر دینا اچھا رہے گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ میں آئے تو میرے جد امجد حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے، ان کی دعوت پر آئے، بریلی چھوڑ کر لکھنؤ یہاں آئے۔ ترک سکونت جو انہوں نے کی تھی وہ مولانا عبدالشکور صاحب کی وجہ سے کی تھی، بعد میں پھر ان کے اور ہلکے ہوئے یہ وہ، لیکن سب سے پہلے وہ یہاں آئے تھے اور ان کے ادارے دارالمبلغین میں رہے تھے، رفیق دارالمبلغین کی حیثیت سے ایک طویل عرصے تک۔ میں نے کہا اگر میں نے اس میں کوئی کوتاہی اور غلطی کی ہو تو حضرت مولانا مجھ کو ٹوک دیں، کسی نے مجھ کو نہیں ٹوکا، اور ظاہر سچی بات تھی۔ تو ایک بظاہر تعلق سب کا ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور سب اپنے اپنے جذبات کا اظہار کریں، مگر میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے حفیظ بھائی وراثت میں ملے تھے، حفیظ بھائی مجھے وراثت میں ملے، اور میں ان کو اب ظاہر ہے بڑا دیکھیے بڑا ہو جانا۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر بھائی ڈاکٹر اسمت صاحب ہیں،
انہی نے بالکل مطلب اپنے والد صاحب کی یاد تازہ کرا دی اور حق ادا کر دیا بہت مختصر انداز میں. بڑی اچھی باتیں تھیں. بہرحال تو میں یہ آپ حضرات دانشوروں بڑوں کی موجودگی میں علماء کی موجودگی میں کیا جسارت کروں, لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا بن جانا تو آسان ہے, بڑائی کو نبھانا مشکل ہے. بڑائی کو نبھانا حفیظ بھائی کو یہ ہنر معلوم تھا. اب ظاہر ہے ان کے حلقہ احباب میں ان کے چھوٹے بڑے اور ان کے ہمسروں میں ہر قسم کے لوگ تھے, ہم سب جانتے ہیں, لیکن وہ سب کو مطمئن کرتے تھے, سب کو آسودہ رکھتے تھے. ایک زمانہ تھا جب یہاں تنویر پریس حفیظ بھائی کا پریس نئے گاؤں گونگے نواز پارک میں تھا, حفیظ بھائی اسی میں اوپر رہتے بھی تھے. تو اس وقت میرا رسالہ ایک نکلتا ہے, بھی نکلتا ہے الحمدللہ 1977 سے البدر کے نام سے, تو وہ حفیظ بھائی کے پریس میں چھپتا. ظاہر ہے وہ چھپوانے والے اور کام کرنے والے جو دوسرے لوگ تھے کرا لیتے تھے, لیکن میں صرف حفیظ بھائی کی کشش. اچھا حفیظ بھائی کا پریس چل رہا تھا, بچے چلا رہے تھے, شمون بھی ماشاءاللہ اس وقت یہی تھے اور اصل ذمہ دار وہی تھے, سب سے بڑے بھائی تھے وہی. تو وہ لوگ کر رہے تھے کام. حفیظ بھائی صرف اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے نیچے اتر کے بیٹھتے تھے, اور میں بھی صرف اسی لیے جاتا تھا. وہ دور تھا کہ جب 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے صرف حفیظ بھائی کو بیٹھنے کے لیے جاتا. اور کیا کیا باتیں ہوتی تھی اور کہاں کہاں کی چھڑتی تھی. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ میں ایک مٹھوس قسم کا مولوی آدمی, لیکن وہ مجھ کو بھی مطمئن کرتے تھے, مجھ سے میرے مطلب کی باتیں کرتے تھے, اور ان کو یہ ہنر معلوم تھا کہ ہر ایک کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات حفیظ صاحب کی صحافت کے تعلق سے بہت مختصر انداز, صرف ایک بات خود حفیظ بھائی کی کہی ہوئی. ندائے ملت تک کا تو جیسا کہ ہمارے بھائی مسعود الحسن صاحب نے بات کہی کہ حفیظ بھائی کی صحافت اصل ندائے ملت تک ہے, اور ندائے ملت کے بعد بس ان کا لکھنے کا شوق تھا جو پورا ہوتا رہا, وہ سب اپنی جگہ پر. میں نے حفیظ بھائی اب کا وہ دور جب آیا ندائے ملت کے بعد والا, تو سال بھر 2 سال اس اخبار سے وابستہ ہیں, 1 سال 2 سال یہاں جا رہے ہیں, پکڑنے کی سب ان کو کوشش کرتے تھے. اور حفیظ بھائی کے جو پڑھنے والے تھے وہ رسیہ تھے, تو حفیظ بھائی کے اداریے کی وجہ سے اخبار چلتے تھے. اخبار کی کوئی وقت نہیں تھی, کچھ نہیں, ایسے ہی قومی آواز کا دور تھا. اس کے بعد پھر اب ظاہر ہے کہ اس کے سامنے یہ سب کہاں چلاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اخبار, وہ صرف حفیظ بھائی کے اداریے کی وجہ سے پڑھے جاتے تھے. اس لیے جتنے بھی چھوٹے اخبار والے تھے وہ حفیظ بھائی کو کچھ دے دیجئے, آ جائیے, وہ کار بھیج دیں گے, فلاں کر دیں گے. تو حفیظ بھائی ایک وہ جدید عمل اخبار شروع ہوا, تو حفیظ بھائی نے اس میں ہر جگہ بلاتے مجھ کو تھے. بہرحال تو میں اس میں گیا, میں نے کہا ہنس کے, اگر وہ انہوں نے موقع دیا تھا, بڑے تھے میرے, لیکن بہرحال بھائی تھے میرے چچا نہیں تھے, میرے وہ بھائی تھے. تو میں نے حفیظ بھائی سے کہا کہ یہ کتنے اخبار چلائیے گا, نئے اخبار, یہ کب؟ تو اور فلانا اچھا خاصا تو چل گیا تھا, کیوں آپ نے کچھ سنا, کچھ آپ کو ناراضگی ہوئی؟ تو حفیظ بھائی نے اپنی صحافت کے تعلق سے ایک بات کی تھی کہ بھیا دیکھو ایسا ہے کہ میری صرف ایک شرط ہوتی ہے کہ دم پر پیر رکھوں گا, جب تک وہ دم پر پیر رکھوانا گوارا کرتا ہے میں ٹکا رہتا ہوں, جب وہ کہتا پھڑپڑانے لگتا ہے میں نکل آتا ہوں. یہ ہے. تو حفیظ بھائی کے تعلق سے آپ سب حضرات جو کچھ بیان کریں گے, اور بہت اچھی قیمتی باتیں سنی اور آگے بھی انشاءاللہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے خطاؤں کو معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے, اور ان کے یہ میرے عزیز بھتیجے ہیں سب جو مامون ہیں اور جنون ہیں اور ہارون ہیں, اور وہاں اب آپ بہرحال ایک رشتے کی بات ہے, میں عرض کروں گا آپ سے. ایک ہفتہ بھر ہوا ہوگا, شمون کا میرے پاس مدینے سے پھول آیا, اور انہوں نے مجھ کو یہ بتایا, اور میرا بھی مضمون بھی اس میں شامل ہے, جو اویس سے بھی میرا رشتہ حفیظ بھائی سے مجھے, اور یقین مانیے میں بہرحال اس کا شکر گزار ہوں. ان کی تربیت کی بات ہے, حفیظ بھائی کی تربیت کے تعلق سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. حفیظ بھائی کی وفات کے بعد میں بہرحال اس وقت گیا تھا, حاضر ہوا, حاضری ہوئی, ملاقات ہوئی, وہ سب رہا.
اس کے بعد میں نہیں جا سکا، ٹانگوں کی تکلیف، میرے درد رہتا ہے، یہ وہ سب۔ ایک دن میرے پاس ہارون کا فون آیا اور وہ کہنے لگے کہ وہ شمون بھائی اور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ کب وقت میں کہا اسی وقت آؤ، آ جاؤ۔ خیر دونوں بھائی آئے، سب سے بڑے بھائی اور سب سے چھوٹے ہیں، یہ دونوں آئے اور شمون نے مجھ سے یہ کہا، دیکھیں یہ تربیت کی بات، انفرادیت مزاج کی۔ حمید بھائی کہنے لگے چچا میں آپ کے پاس تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں ابو صاحب کی۔ میں کھسیا گیا، مجھے یہ خیال ہوا اپنی جگہ پر کہ یہ کہنا یہ چاہتے کہ تم تو پلٹ کے پھر آئے ہی، تم سے جیسا ان کا برتاؤ تھا۔ میں نے کہا بھیا میری معذوری تم جانتے ہو، کیا بتائیں آنا چاہیے تھا۔ کہنے چچا میں یہ تصنع نہیں کر رہا ہوں اور صرف آپ ہی کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ ابو جی کے جو قریبی لوگ میں جن لوگوں کو جانتا ہوں میں سب کے پاس ہم دونوں اور بھائی موقع ملا صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ اصل تعزیت کے حقدار آپ لوگ ہیں۔ ہمارا تو جسمانی رشتہ ہے، آپ سے ان کا جو لگاؤ تھا تعزیت کے مستحق آپ لوگ ہیں، ہم کو آپ کی تعزیت کرنا چاہیے۔ یہ حفیظ بھائی کا کی دین تھی، یہ انہوں نے سکھایا۔ ہمارا یہ جو بھانجا کہوں گا میں، میرا بھانجا ہے، میرا بھی بھانجا ہے، وہ ہے یہ وہی محبت دے دیتا ہے۔ حفیظ بھائی یہ کسی کے لیے صحابی ہو یا کچھ ہو اور کچھ اللہ ان کی اور قد کو دراز کرے اور ان کی خدمت کا موقع دے، لیکن میرے لیے تو میرے بچے ہی اور وہی برتاؤ ہے ان کا میرے ساتھ، وہی طریقہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے الحمدللہ اللہ کا فضل کرم ہے، بھائی عتیق الرحمان صاحب سے لے کر اور ہمارے بھائی مولانا سجاد صاحب تک سب سے بہت برادرانہ اور جس سے جو تعلق ہے وہ رشتہ برقرار ہے، اللہ اس کو برقرار رکھے۔ اور سب سے کم ملاقات ہوتی ہے اور سب سے وہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں موجود ہیں پتہ نہیں کہ نہیں، ہمارے بھائی حسان صاحب، جبکہ قاعدے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان سے میری دوستی ہونا چاہیے، میرے بی اے میں میرے ساتھ رہے میں، ہمارے انہوں نے کلاس فیلو ہیں اور یہ سب لوگ اللہ کا خالی، لیکن وہ بہرحال تعلق ان سے بھی ہے، محبت ان سے بھی ہے اور چھوٹے ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ان سب کو، ان کے اچھے کاموں کو نبھانے اور بڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔